السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں ہم سبھی کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے اللہ کی بہت ساری باتیں جانی اور آج ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہودیوں کا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہیں یا وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے یا وہ آخر کہاں ہیں؟ ان تمام باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جانیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اے محمد عربی، آپ سے یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ سے اس سے بڑا پہلے ہی سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، بس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی کی عذاب نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے، پھر موسیٰ کی دعا سے زندہ ہو گئے، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا، اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھی، پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب یہودی توریت کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے، یعنی انہوں نے پھر انکار کر دیا، تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کیا تم شہر کے دروازے یعنی باب ایلا میں سجدہ شکر، ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے والے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کہ حکم جو ہے کہ سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اس حکم میں تجاوز نہیں کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے انکار کے سبب، اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، نیز ان کے اس بات کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا کچھ بھی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ
علی مریم بہتانا عظیما، اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا تھا، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو ہم نے قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی وہ لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ حضرات محترم، عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے فرمان کو لے کر لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا ارادہ بنا لیا، اور جب قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھسے، وہ جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے، تو جو انسان گھسا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ آسمان میں ہیں، اور جب قیامت قریب آئے گی تو وہ پھر آسمان سے زمین پر آئیں گے، اور تقریباً 40 سال تک وہ اس دنیا میں حیات سے رہیں گے، وہ شادی بھی کریں گے اور ان کے آل اولاد بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو قیامت کا منظر ہے، اس کے بعد جب اللہ رب العزت چاہے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ حضرات محترم، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو جو انسان اندر گیا تھا اس کی شکل جو ہے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا، اس کا پوری بدن اسی کا تھا، لیکن صرف شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بنا دی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، یعنی اس کو پھانسی دے دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، جیسے کہ عام طور سے دکھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کیسے سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ عیسیٰ نہیں، وہ انسان تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے گیا تھا، اسی کی شکل کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کی شکل کو بنا دیا، جس کی وجہ سے جو مارنے گیا تھا وہ خود مارا گیا، اور حقیقت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب یعنی جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا وقت آئے گا تو یہودی اور عیسائیوں میں سے کوئی فرد یا فرقہ بھی نہیں رہے گا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بھی ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بکثرت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے سود لینے کے سبب سے بھی حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کو ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ
फिल इल्म मिनहुम वल मोमिनूना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका वल मुकीमीनस सलाता वल मूतूनस ज़काता वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनूतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन उनमें से पुख्ता इल्म वाले और मोमिन लोग इस वही पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और उस वही पर जो आपसे पहले नाजिल की गई बराबर ईमान लाते हैं, और वो कितने अच्छे हैं कि नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर और क़यामत के दिन पर भी वो लोग ईमान रखते हैं, और ऐसे ही लोगों को हम करीब बड़ा अजर अता फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अहले किताब आपसे ये सवाल करते हैं, यानी यहूदी और ईसाई आपसे ये सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब नाजिल कर दे। सो बेशक वो मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमें अल्लाह की ज़ात खुल्लम खुल्ला दिखाओ, तो उनके उस जुल्म की वजह से उनको आसमानी बिजली ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने वाज़े दलाइल आने के बावजूद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। सो हमने उनको यानी इन तमाम मामलात के बाद भी माफ़ कर दिया, और हमने मूसा को खुला हुआ गलबा अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदियों की सरकशी और इनात के बारे में अब ज़रा समात करें। मोहम्मद काब कुर्ज़ी बयान करते हैं कि यहूदी रसूलुल्लाह के पास आकर कहने लगे कि मूसा अल्लाह के पास से अलवाह लाए थे, यानी तख्तियाँ लाए थे तौरेत की, तो जब आप भी अल्लाह के पास से लिखी हुई अलवाह ले आएंगे तो हम आपकी तस्दीक करेंगे। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। इसी तरह जब यहूदियों ने अज़राह इनाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि उनके पास आसमान से लिखी हुई किताब आए, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि यहूदी तो इससे बड़े बड़े सवाल हज़रत मूसा से कर चुके हैं, हर चंद कि ये सवाल उनके आबा व अजदाद ने किए थे, लेकिन चूँकि ये उन सवालात पर राज़ी थे और उन्हीं की तरह सरकशी कर रहे थे और कई मौजज़ात देखने के बावजूद नबूवत पर ईमान नहीं ला रहे थे और उन्हीं की तरह मुआनिद थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सवालात की निस्बत आपके ज़माने के यहूदियों की तरफ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रद्द करते हुए ये फरमाया कि ये अब कह रहे हैं कि तौरेत की तरह आसमान से लिखी हुई किताब नाजिल हो तो फिर ये ईमान लाएंगे। हालांकि जब उनके आबा व अजदाद पर आसमान से लिखी हुई किताब नाजिल हुई तो वो उन पर ईमान नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह की ज़ात खुल्लम खुल्ला हमको दिखाओ। इससे वाज़ेह हो गया कि ये उनका मुतालबा सरासर गलत था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यहूदियों की सरकशी क्या थी वो ज़रा समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर उन्होंने वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद बछड़े को माबूद बना लिया। इन वाज़ेह दलाइल से मुराद आसमानी बिजली है जो अल्लाह को देखने का मुतालबा करने वालों पर गिरी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फिर ज़िंदा कर दिया। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म और कुदरत के ताम और कामिल होने पर ये दलालत होती है और उसी पर मदारे उलूहियत है और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर दलील है। हज़रात मोहतरम, उनकी दुआ से वो दोबारा ज़िंदा कर दिए गए। बज़ाहिर आसमानी बिजली एक दलील है, यानी सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेकर गए उस पहाड़ पर अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब भेजी उसका वो इनकार कर रहे हैं, तो फिर वो उनको उस पहाड़ पर लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं। उनके अलावा उन्होंने हज़रत मूसा का असा देखा, यदे बैज़ा देखा, समंदर को चीरकर उसमें 12 रास्तों को बनाना देखा, उनके ताक़ुब में आने वाले फ़िरौन और उनके लश्कर का उन्हीं रास्तों में डूबना देखा। इन तमाम मौजज़ात को देखने के बाद उन्होंने गौशाला को अपना माबूद बना लिया और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। तो ऐ रसूल मुकर्रम, आपसे उनका ये मुतालबा करना कि उनके पास आसमान से लिखी हुई किताब आ जाए, इंशराह सद्र के लिए ये नहीं है, ये उनकी सरकशी और हठधर्मी है जो उनमें नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और यही
کام یہودیوں میں آج بھی جاری و ساری ہے۔ اسلام کا واضح لفظوں میں سچا ہونے کے باوجود آج اسلام کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ جن کا پورا وجود بتلان اور باطل پرستی پر ان کا دار و مدار ہے، وہ لوگ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن اسلام قیامت تک بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔